اپنے کبھی اس شخصیت کے بارے میں سنا ہے جسے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا، ایسا علم جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ایک پراسرار اور اللہ کے مقرب نبی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں مختلف حوالوں سے ملتا ہے۔ خضر کا مطلب ہے سبز۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، اسی لیے آپ کو الخضر کہا گیا۔ قرآن پاک میں براہ راست ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، مگر سورت کہف کی آیات 60 تا 82 میں ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جسے رحمت اور علم لدنی عطا کیا گیا تھا۔ یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے، ایسا علم جو عام انسان کے فہم سے بالکل اوپر ہے۔ خضر علیہ السلام کے اعمال بظاہر عجیب لگتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حکمت اور فیصلے پر مبنی تھے۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ امام نووی، امام قرطبی اور ابن حجر عسقلان جیسے بڑے مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ نبی تھے کیونکہ ان کے فیصلے وحی پر مبنی تھے۔ دوسری طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک ولی تھے۔ ان کے نسب کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام بلا بن ملکان تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کی اولاد میں سے تھے۔ اگرچہ ان کی اصل شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے جنہیں غیر معمولی حکمت عطا کی گئی۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واز دیا تو ایک شخص نے پوچھا، سب سے زیادہ علم کسے حاصل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ہے۔ اس پر اللہ نے وہی فرمائی کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ کے پاس نہیں۔ اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے سنگم پر جائیں جہاں انہیں خضر ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم اوشے بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک مچھلی تھی۔ اللہ نے نشان مقرر فرمایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے وہی مقام ہوگا۔ یہاں تک پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں تعارف اور پس منظر بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم سفر کرتے ہوئے ایک چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یہ وہی نشان تھا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں تھے۔ وہاں انہیں ایک بزرگ ملے، یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ سفر شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو غریب لوگوں کی کشتی ہے، اپنے اسے نقصان پہنچایا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کہا تھا کہ اب صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اعتراض نہیں کریں گے۔ بعد میں راز کھلا کہ یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ بظاہر نقصان دراصل رحمت تھی۔ سفر آگے بڑھا۔ ایک جگہ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کی جان لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران رہ گئے، آپ نے یہ کیا؟ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہ تو سخت ظلم ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اعتراض نہیں کریں گے۔ اس واقعے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے کفر اور آزمائش کا سبب بنتا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اس بچے کی جگہ والدین کو نیک اور صالح اولاد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔
اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وقت جدائی کا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر اب صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ بچوں کے بڑے ہونے تک محفوظ رہے۔ یہ تینوں واقعات اس بات کی نشانی تھے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے انسان کو وہ سمجھ نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ آج بھی زندہ ہیں اور مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ صوفیہ کی کتب میں کئی حکایات ملتی ہیں کہ حضرت خضر نے نیک لوگوں کی رہنمائی کی۔ صغیر میں انہیں پانی کے بزرگ بھی کہا جاتا ہے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ بات یقینی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر وفات پا چکے ہیں اور ان کے زندہ ہونے کی روایات کمزور ہیں۔ اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کیا جائے۔ کبھی جو چیز ہمیں نقصان لگتی ہے وہ دراصل خیر ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور سے بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی وہ سبق ہے جو سورت کہف کی ان آیات میں بند ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو